کرسی پہ تشریف رکھے. تم نے جب بھی پکارا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جناب شفیق شاہ صاحب، قابل احترام سلیم شاہ صاحب، رومان شاہ صاحب، خضر صاحب، عامر افضل خان صاحب، اور جتنے بھی یہاں پر قابل احترام معززین تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آج جب میں یہاں پر اسٹیج پہ کھڑا ہوں تو مجھے کچھ اپنے دیرینہ ساتھیوں کی بڑی یاد ستا رہی ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بھی میں انتخابات کے سلسلے میں آتا تھا یا ویسے ہی میوزیم کے لیے آتا تھا تو لالا سردار خان مرحوم، محمود کشمیری صاحب، ڈاکٹر سجاد صاحب اور بہت سے نام اور بھی ہیں جن سے بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور میرے تمام انتخابات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. آج وہ ہم میں موجود نہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت فرمائے. مجھے سیاست میں آئے ہوئے اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور آپ کا گاؤں ہمیشہ ہی میرا حلقہ انتخاب رہا ہے. اللہ کے کرم سے میں نے 6 الیکشن جیتے ہیں، جس میں مرزا کے ووٹ بھی شامل ہوتے تھے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ کچھ مقامی حالات کی بات آپ سے کروں، اور پھر اس کے بعد میں ملکی لیول پہ آپ سے کچھ گزارشات کروں گا. جب میں الیکشن جیتا اللہ کے کرم سے، ان کے حبیب پاک کے صدقے، تو میں نے ویسے تو میرا یہ مشن تھا کہ ہمارا پورا علاقہ ایک ترقی یافتہ علاقہ بن جائے، لیکن جب میں مرزے سے گزرتا تھا تو میری دل میں یہ میں محسوس کرتا تھا کہ ہم سیاست کے علاوہ پڑوسی بھی ہیں، کیونکہ جس سڑک پر آباد ہے اسی سڑک پر میرا بھی گھر ہے. تو میں سوچتا تھا کہ آپ کے 2 حق ہیں مجھ پر. ایک تو چونکہ میں آپ کا منتخب نمائندہ ہوتا ہوں، آپ کا مجھ پر حق ہے، اور دوسرا ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بھی ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ کا مجھ پر بہت بڑا حق ہے. میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن چند میں بڑے بڑے پروجیکٹس کی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. جب یہ اس سڑک پہ سے میں گزرتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ یہ ایک سنگل سڑک ہے، اور جوں جوں آبادی بڑھے گی ٹریفک کا رجحان بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہاں سے گزرنا بھی محال ہو جائے گا. تو میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ یہ جو درمیان کی دیوار بنی ہے جس کی وجہ سے ہمارا راستہ بہت چھوٹا ہے، لہذا میں ان کے ارباب اختیار سے میں نے بات کی اور میں نے گزارش کی کہ یہ تو ایک دیوار ہے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ بھی حکم ہے کہ راستے کھولنے کے لیے اگر مسجد شہید کرنی پڑتی ہے تو بھی کر دیں. تو میں نے کہا اگر یہ 30 فٹ سڑک دیوار پیچھے چلی جائے تو ہم یہاں پر ڈبل سڑک بنا دیں گے. میں مشکور ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے میری بات سے اتفاق کیا، اور یہ دیوار تقریباً 30 فٹ وہ پیچھے لے گئے، جس کی وجہ سے آج اللہ کے کرم سے آپ کو ایک ڈبل سڑک مل چکی ہے اٹک شہر سے لے کر مرزا گاؤں تک. کیونکہ دیکھیں کوئی شہر ہو، گاؤں ہو، ملک ہو، اس کی ترقی کا زیادہ انحصار جو ہے وہ مواصلات پہ ہوتا ہے. جب سڑکیں بنتی ہیں تو وہ شہروں کو، دیہاتوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں،
اس کے بعد چونکہ ہم اکثر جنازوں پر آتے تھے تو تنگ گلیوں سے گزر کر آپ کی جنازگاہ تک جانا پڑتا تھا. تو ایک دن میں نے سوچا کہ کوئی ایسا راستہ نکال دیا جائے کہ بجائے گلیوں میں سے ہمیں اس راستے سے کھلے راستے سے ہم جو ہے قبرستان تک پہنچ جائیں. لہذا میں نے اور میرے چند ایک دوستوں نے پیدل سفر کیا اور پھر ہم جو قبرستان سے جسیاں اور مرزا کے درمیان سڑک ہے وہاں سے ہم نے ایک سڑک نکالی اور یہ سڑک جا کے اٹک صدر سے اس کو آپس میں ہم نے ملا دیا. اور اب آپ لوگوں کے لیے سہولت ہے کہ آپ کے جو مہمان باہر سے آنا چاہیں انہیں تنگ گلیوں میں سے نہیں گزرنا پڑتا بلکہ وہ اس سڑک سے, حالانکہ وہ پرائیویٹ زمین تھی, کوئی سرکاری راستہ بھی نہیں تھا, لیکن جو اس کے مالک تھے میں ان سب سے خود ملا اور میں نے کہا کہ اگر آپ سڑک بنانے کی اجازت دے دیں ایک تو لوگوں کو سہولت مل جائے گی اور دوسرا آپ کی جائیدادیں بھی زیادہ قیمتی ہو جائیں گی. لہٰذا انہوں نے مہربانی کی اور وہ راستہ مجھے دیا اور میں نے وہاں پر سڑک تعمیر کر دی. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی ایک سکیم تھی کہ پی آر کی سڑکیں بننی تھی. تو میں نے سوچا کہ مرزا کے لوگوں کو جو اگر بلیاوال یا سکھوال یا درداد جانا پڑتا ہے یا سنوال جانا پڑتا ہے تو بہتر ہے کہ کوئی ایسا راستہ کے پی آر کے تحت ان کو دے دیا جائے. لہذا میں نے جسیہ سے لے کر گاؤں کے درمیان میں سے یہ سڑک گزار کر یہ پھر سنوال روڈ سے ملا دی. اس کا فائدہ اب پورا علاقہ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ نے یہاں سے بلیاوال جانا ہے, سکھاباد جانا ہے, درداد جانا ہے یا پنڈی اسلام آباد جانا ہے تو بھی یہ سڑک جو ہے یہ آپ کو ڈائریکٹ سنوال سے ملا رہی ہے اور دیہات کے اندر سے جا رہی ہے. اور میں ان لوگوں کا بھی مشہور ہوں جنہوں نے گاؤں کے اندر اپنی زمینوں سے ہمیں سڑک بنانے کی اجازت دی. میں ان کا بھی بڑا مشہور ہوں. ہمارے جو لوگ کاشت کے لیے اس طرف جاتے تھے وہ راستہ بند کیا گیا, لیکن وہاں پر بھی ہم نے ایک پھاٹک بنائی. اور پھر سب سے بڑا ایک اور منصوبہ کہ یہ جو پل بن گیا ہے, یہ یہاں پر بارش کے دنوں میں پانی کھڑا ہوتا تھا اور ادھر کی ٹریفک ادھر رک جاتی تھی, ادھر کی ادھر رک جاتی تھی. لہذا یہ ہم نے نیا پل بنا کر آپ کو دیا. اور پھر بائیں طرف آپ نے دیکھا کہ جو آپ کا ایک نالا بہتا تھا, صدیوں سے بہتا تھا, اس نالے کو بھی ہم نے کور کر کے ایک سڑک آپ کو وہاں پر بنا دی ہے. اب آرام سے ٹریفک وہاں سے گزرتی ہے اور لوگ اپنے گھروں کو جاتے ہیں. اور وہ چوک جو ہم نے بنایا وہ اب ایک کاروباری مرکز بن چکا ہے, کاروباری مرکز بن چکا ہے. لہذا اس سے بھی اس گاؤں کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. اب یہ جو بائیں طرف تو ہم نے نالا کو کور کر دیا, دائیں طرف بھی ہم نے کام شروع کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 مہینے الیکشن سے پہلے پابندی لگا دی, جس کی وجہ سے وہ کام رک گیا اور تاحال وہ شروع نہیں ہو سکا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گاؤں کے وہ علاقے جہاں پر گیس سوئی گیس موجود نہیں تھی, اللہ کا کرم ہے کہ آج مرزے کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جہاں کہ ہم نے گیس نہیں پہنچا دی. اسی طریقے سے بجلی کے پول جگہ جگہ لگائے. لہذا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں مرزا گاؤں میں آؤں تو آپ مجھ سے یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ جناب ہم نے تو آپ کو ووٹ دیا, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. لہذا جو بھی بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اللہ کے کرم سے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی حکومت بنے آپ لوگوں کے لیے.
میرے بھائیوں، میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لیڈر کے ساتھ پہلے دن سے جوڑ دیا جس کا نام نواز شریف ہے، اور جس کا دل اس 22 کروڑ عوام کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آج مجھے آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے کہ یہ اگر آپ کی موٹر وے بنی نہ ہوتی تو کیا آپ لاہور 30 گھنٹے میں بھی پہنچ سکتے جو آج جی ٹی روڈ کا حال ہے؟ یہ سڑک کس نے بنائی؟ یہ منصوبہ کس کا تھا؟ اور میں بات اور بھی آپ کو بتاؤں، مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان کے اندر موٹر ویز بنانی ہے، تو انہوں نے جو انجینئرز باہر سے آئے تھے، آرکیٹیکٹ جرمنی سے، فرانس سے، ان کو کہا کہ اس سڑک کی بنیادیں اتنی مضبوط رکھو کہ امن کے زمانے میں گاڑیاں دوڑیں اور جنگ کے زمانے میں یہاں پر ہمارے جو ہیں وہ جہاز بھی یہاں سے اڑ سکیں۔ اس لیے کہ وہ ایک لیڈر ہے، اس کا سوچ بڑی دور تک تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے پاس 200 رن وے ہیں، ہمارے پاس صرف 10 رن وے ہیں، اگر جنگ ہوتی ہے اور ہمارے 5 رن وے بھی خراب ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی 3-4 سال پہلے جب انڈیا نے حملہ کیا تو ہمارے ہوائی جہاز اسی موٹر وے سے اڑتے رہے، اور پرواز کے دوران ہی وہ فیول بھی لیتے رہے۔ پھر آج آپ دیکھیں، جو آپ مانسیرا جاتے تھے، جو یہاں سے آپ گھر سے لے کر کے 4.5 گھنٹوں میں پہنچتے تھے، آج آپ 1.25 گھنٹے میں مانسیرا پہنچ رہے ہیں، 1 گھنٹے میں آپ ایبٹ آباد پہنچ رہے ہیں، 40 منٹ میں آپ پشاور پہنچ رہے ہیں۔ یہ کس کے منصوبے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں برہان پر ہماری ایک ریلوے کراسنگ ہوتی تھی، پھاٹک ہوتی تھی، وہاں پر گھنٹوں گھنٹوں گاڑیاں رکی رہتی تھی۔ لارنس پور کا چھوٹا سا پل تھا، وہاں ہم گھنٹوں پھنسے رہتے تھے۔ یہ رحیم یار خان سے لے کے پشاور تک ڈبل روڈ کس نے بنائی؟ بتائیں نا، آپ بتائیں نا۔ دیکھیں، حق کی بات کہنی چاہیے، حق کی بات۔ اس لیے کہ اگر ہم بھی حق کی بات نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی عدالت میں ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم حق کی بات بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اب دیکھیں، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو میں ساتھ وزیر تھا، لیکن جب وہ اٹک قلعے میں آئے تو ہم ان کے ساتھ اٹک قلعے کے قیدی بن گئے۔ ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، تمام صوبوں کو دیکھیں، اب اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ میرا پیٹرول پمپ لارنسپور کا سیل کر دیا گیا، حالانکہ یہ پمپ 1969 میں ہمارے مرحوم والد صاحب نے بنایا تھا، جس کو 52 سال ہو گئے ہیں بنے ہوئے۔ اب اس پمپ کو آپ کیوں سیل کرتے ہیں؟ ہمارے دکانوں کو توڑ دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم مہنگائی پہ بات کرتے ہیں، ہم بے روزگاری پہ بات کرتے ہیں، ہم جرائم پر بات کرتے ہیں۔ یہی جرم ہے ہمارا۔ اگر یہ جرم ہے تو پھر یہ جرم تو ہم کرتے رہیں گے۔ سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے دیکھیں، آپ کو بھی یاد ہوگا، کوئی بہت دور کی بات نہیں، 2008 میں پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، تو گیس کی حالت یہ تھی، گیس اتنی نہیں ملتی تھی کہ ہمارے اپنے اٹک کے لوگ گاڑی بھروانے کے لیے یا خیر آباد جاتے تھے یا غازی جاتے تھے، ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب 2000 اور پھر 16 گھنٹے گیس نہیں ہوتی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے 2013 میں جب حکومت سنبھالی تو پورے پنجاب کو گیس ملی یا نہیں ملی، یہ آپ فیصلہ کر دیں۔ دشمن کا جواب تھوڑا اس کا تکبر کر دیے چھے۔ آپ دیکھیں،
کہتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل مہنگا ہے، اور بابا ذرا ریکارڈ اٹھا کر دیکھو، آج تو $82 پہ بیرل مل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے دور میں یہ $85 کا بیرل تھا، لیکن ہم تو پیٹرول $65 لیٹر دیتے رہے ہیں لوگوں کو۔ ہمارے بجلی کے منصوبوں کو دیکھ لیں، یہ غازی پروٹھا یہ نواز شریف صاحب کا منصوبہ تھا، انہوں نے بنایا۔ آج ہم یہاں سے 1800 میگا واٹ روز کی بجلی لے رہے ہیں، جو صرف ہمیں 95 پیسے پہ پر یونٹ ملتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں جب میاں صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس وقت بجلی کی 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی۔ میاں صاحب نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ کو دفن کر دیا تھا یا نہیں کیا؟ آج حالت یہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ کھا سکتا ہے؟ آج لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پہ جو ہے مجبور ہو چکے ہیں۔ آج ویڈیوز میں نے ایک دیکھی کہ 2 بچوں کی میت پڑی تھی، ساتھ ایک عورت اور مرد، وہ اس کے بچوں کے ماں اور باپ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو زہر دیا اور خود زہر پی لیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم روٹی نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ معاشرے کا آپ نے حل کر دیا ہے۔ آج جن کو میں اپنے وہ کمری باغ میں جو ہماری جامع مسجد ہے، میں وہاں نماز کے لیے گیا جمعے کی، تو وہاں پر بعض جو چند ایک فقیر بیٹھے تھے مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب وہ نواز شریف صاحب کب آئیں گے؟ میں کہا کیوں؟ ہم بھوک سے مار رہے ہیں۔ اور میں کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے تو پیسے ہی مانگنے ہیں، کسی کی حکومت ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو پیسے مانگنے ہیں، لیکن جو دینے والے ہیں ان کے پاس بھی تو پیسے ہوں۔ ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف۔ آپ دیکھیں یار، جس ملک کو ہم نے اپنا خون دے کے بنایا ہے، جس ملک کے لیے نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، میں بھی ان کی ٹیم کا ایک حصہ تھا، ہم نے 18 گھنٹے کام کیے۔ ہم نے کراچی سے حیدرآباد موٹر وے بنا دی، ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی اس ملک میں پیدا کر کے لوڈ شیڈنگ کو دفن کر دیا۔ ہم نے موٹر ویز بنا کے فاصلوں کو آپس میں ملا دیا۔ آج کراچی اور اٹک کا 16 گھنٹے کا فاصلہ رہ گیا ہے، جو ایک زمانے میں 30 گھنٹے ہوتا تھا۔ آج میٹرو کو تو آپ دیکھیں، پنڈی سے اسلام آباد 20 روپے کرائے پہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں لوگ سفر کر کے آرام سے سفر کرتے ہیں۔ آج جب یہ ریلوے خواجہ سعد رفیق اس کے وزیر تھے، تو خواجہ سعد رفیق کے زمانے میں ریلوے نے اپنی بلندیوں کو چھونا شروع کر دیا تھا، جو آج پھر پستیوں کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ کس کس کی زبان روکنے جاؤں تیری خاطر، کس کس کی تباہی میں تیرا ہاتھ نہیں ہے۔ آج جب انسان حالات دیکھتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ آج پہلے وقت میں لوگ کہتے تھے کہ چلے جی اور کچھ نہیں تو دال سے روٹی کھا لیں گے، آج دال سے کوئی روٹی کھا سکتا ہے؟ پیٹرول کو آپ دیکھیں، آج اگر $82 کا بیرل ملتا ہے تو 146-48 پہ جو ہے وہ پیٹرول پہنچ چکا ہے۔ اب تو لوگ موٹر سائیکل پر بھی سفر نہیں کر سکتے۔ اب تو وقت میرے خیال ہے قریب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ماضی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اب ہمیں سائیکلوں کی طرف واپس جانا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اگر ہم اپنی حالت بدلنے کے متعلق نہیں سوچیں گے تو بیرونی دنیا سے کوئی آ کے ہماری حالت کو تبدیل نہیں کرے گا۔ ہم نے زندہ رہنا ہے
تو پھر شیروں کی طرح زندہ رہنا ہوگا. تو اس لیے اگر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا یہ سب کا فرض ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف بات کریں, بے روزگاری کے متعلق بات کریں. وہ جو وعدے کیے گئے تھے 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر, وہ کدھر گئے؟ کہیں نظر آتے ہیں آپ کو؟ بچے تو اسی طریقے سے مایوسی کی حالت میں پھر رہے ہیں. کام سیٹ میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے تھے پسماندہ علاقوں کے, فاٹا کے, تقریباً 250 بچے تھے جن کی حکومت پاکستان اخراجات برداشت کرتی تھی. انہوں نے وہ وظائف بند کر دیے اور وہ سب بیچارے جو ہیں اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کے گھروں کو چلے گئے. اس لیے دیکھیں نا, ہمارا تو فرض بنتا ہے, ہم تو آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں, آپ کی نمائندگی کرتے ہیں. ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کی آواز بن کر اپنی آواز کو اٹھائیں. لیکن آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے نا کہ جب ہم آواز اٹھائیں تو آپ کی آواز بھی پھر ہماری آواز کے ساتھ ملنی چاہیے. دیکھیں جی, یہ میرے پیچھے جو میرے بھائی کھڑے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کو 8 بجے گیس گئی ہے اور صبح 6 بجے آئی ہے. بھائی پھر تبدیلی یہی ہوتی ہے نا. وہ میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات سناؤں. میرا اپنے ایک عزیز ہے, الیکشن سے کچھ 6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ وہ اس کی شادی ہو رہی تھی, تو میں اس کو سلامی دینے کے لیے جب سٹیج پر گیا تو کہتا ہے انکل مجھے آپ سلامی نہ دیں, میں تو ووٹ تبدیلی کو دوں گا. میں نے کہا یار میں ووٹ مانگنے تو نہیں آیا, میں تو سلامی دینے کے لیے آیا ہوں. ابھی کچھ 6 مہینے پہلے مجھے مل گیا تو مجھے کہتا ہے انکل ایسے جان چھوٹ جائے گی. میں کہا نہیں بیٹا, جب تک مکمل تبدیلی نہیں آئے گی جان نہیں چھوٹے گی. ہاں تو کہنے کا کیا کہیں جی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے, میری تو سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں. دیکھیں جب 2013 کا الیکشن مکمل ہوا تو میں رات کو نواشی صاحب کے گھر گیا, کیونکہ جب میاں صاحب یہاں اٹک قلعے میں تھے تو بیگم کلثوم مرحوم اور ان کی والدہ وغیرہ ایک سال میرے گھر رہے, میرے مہمان رہے. تو میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا, وہ بھی, ان کی والدہ بھی مجھے اپنے بیٹے سے کم نہیں سمجھتی تھی. تو میں رات کو گیا وہاں پر میاں صاحب کو کی مبارکباد دینے ان کی والدہ کو. تو وہاں میاں صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا میاں صاحب, میں نے ان کی والدہ کو کہا, میں نے کہا جی مجھے آپ کے بیٹے سے بڑا گلہ ہے. تو کہتے ہیں بتائیں. میں نے کہا جی یہ جب اٹک آتے ہیں تو جلسے میں کہتے ہیں کہ لاہور کے بعد دوسرا گھر میرا اٹک ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے تو لاہور کو پیرس بنا دیا, تم نے اٹک کو کیا دیا ہے؟ تو کہتے ہیں بتائیں. میں نے کہا مجھے 400 دیہاتوں کے لیے گیس چاہیے. کہتے ہیں شیخ صاحب اس پہ تو اربوں روپے کا خرچ ہے. میں نے کہا جی میں بھی تو بادشاہ وقت سے مانگ رہا ہوں, کسی فقیر سے تو نہیں مانگ رہا. آج اللہ کا شکر ہے, اللہ کی ذات پاک کا کروڑ کو شکر ہے کہ ہمارے حلقہ انتخاب میں ایک طرح سے شروع ہو جائیں. کوئی گاؤں ایسا نہیں جہاں گیس موجود نہیں ہے, کوئی گھر ایسا موجود نہیں. دکھنے, ڈیر, بروٹا, گڑیالہ, ادھر سے بریار, بوٹا, اکھوڑی, ہومک, پسماندہ ترین علاقے ہیں, لیکن وہاں پر بھی گیس کے چولہے جل رہے ہیں آج. ادھر سے آپ دیکھ لیں, یہ ڈوگ جوگیاں کو دیکھ لیں, گولڈا کو دیکھ لیں, قاضی آباد کو دیکھ لیں, یہ آگے جو ڈوگ مغلا کو دیکھ لیں, قبلہ بانڈی کو دیکھیں, کتب بانڈی کو دیکھیں. یہاں سے پھرتے پھراتے ملا منصور سے ہوتے ہی اٹک خود تک چلے جائیں, ایک گاؤں ایسا نہیں جہاں پر گیس نہیں ڈال دی گئی. گھر گھر گیس موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں موجود ہے. آج یار ہم نے تو ایک دن میں 300 سے 400 میٹر لگا دیتے تھے, آج 1 میٹر آپ سے نہیں لگتا. میں تو حیران ہوں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ 4 یونین کونسل ایسی تھی جہاں پر ہم نے پیسے جمع کرا دیے تھے, بڑی پائپ لائنیں ڈل چکی تھیں کہ حکومت کی الیکشن کمیشن کی طرف سے, سپریم کورٹ کی طرف سے پابندی لگ گئی.
جس میں یہ سنجوال سے لے کر اپنا یہ دولات بریوال شکاباد یہ 32 کلومیٹر کی لائن 10 انچ کی ہم نے ڈال دی تھی، اور اب بھی وہاں پر پیسے پڑے ہوئے ہیں چھوٹی لائنوں کو ڈالنے کے لیے 3.5 سال میں ان سے وہ گیس شروع نہیں ہو سکی۔ پھر ادھر سے یہ ڈیری لگال سے لے کر ڈیری چوہان یہ منگی والی تک یہ تقریباً کوئی 28 کلومیٹر ہم نے لائن ڈال دی ہے، لیکن وہاں پر بھی باقی کام نہیں کر سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار آپ ہمارے لیے کچھ بہتری نہیں کر سکے تو ہمیں ستائیں تو نہیں نا، ہمیں ابھی رات کی نیندیں تو نہ حرام کریں۔ گھر گھر جھگڑا بنا ہوا ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، سارا دن یا لوگ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں یا میں علاقے میں ہوتا ہوں، ایک ایک بات میرے علم میں ہوتی ہے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ یار یہ پاکستان کا اعظم صاحب نے ہمیں اس لیے بنا کر دیا تھا، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف نے راتیں جاگ کر یہ منصوبے اس لیے مکمل کیے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس تبدیلی سے خوش ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن جو مجھے ملتا ہے وہ تو مجھے روتا ہوا ملتا ہے۔ اب آپ بتائیں ذرا ہاتھ اٹھا کے کتنے لوگ خوش ہیں؟ ساری ناراض ہیں؟ بہرحال دعا کریں۔ بہرحال یہ سنگھ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 160 روپے تک چینی پہنچ گئی، کوئی نہیں، یہ تو اور وہ اس لیے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی ایک چمچ میں سے 9 دانے کم کرتے ہیں۔ یار جس ریٹ پر آپ نے چینی پہنچا دی ہے، یہ 9 دانے نہیں، ہم 90 دانے بھی کم کریں پھر بھی ہماری پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1 کھائیں، آپ کو شوگر بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔ وہ اس دن ڈائی صاحب نے اپنے MNAs کو اور منسٹرز کو کہا کہ آپ اپنے علاقوں میں چلے جائیں، پھیل جائیں اور لوگوں کو موجودہ حکومت کی کارکردگی بیان کریں۔ میں نے کہا وہ ایک پرانے زمانے میں گانا چلتا تھا کہ تو پیر تھے پاتے صحیح، یہ آئیں تو صحیح اپنے علاقوں میں، لوگ تو ان کو جوتوں کے ہار پہن آئیں گے، لوگ تو ان کو گندے انڈے ماریں گے۔ جناب یہ کارکردگی ہے آپ کی۔ اور میں نے کہا ہم سب کچھ کرنے کے باوجود بھی پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کوئی بندہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باشید مسلمان ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو مشکل وقت ہے یہ ہم سے گزار دے، اور ہمیں ایسے حکمران دے جو ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، جنہوں نے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکہ کرنے کا فیصلہ کیا تو بہت سے وزیر بھی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ سر ابھی کچھ عرصہ انتظار کر جائیں، تو انہوں نے کہا بٹن تو میں نے دبانا ہے، تمہاری ٹانگیں کیوں کام رہی ہیں؟ اور جب میاں صاحب نے دھماکہ کیا تو پاکستان دنیا کا 7واں ایٹمی ملک بنا اور اسلامی دنیا کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ اور جب ہم، مجھے اب تک یاد ہے کہ 2009 میں جب ہم ترکی گئے تو یہ جو موجودہ آج کل پریزیڈنٹ ہے ترکی کے، یہ اس وقت وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ہمیں، چونکہ ہم سرکاری دورے پر 10 MNA یہاں سے گئے تھے، تو انہوں نے ہمیں وہاں بلایا اور کھانے پہ جب بلایا تو تعارف جب ہوا تو بتایا گیا کہ ان کا تعلق شیخ آفتاب کا مسلم لیگ نون سے ہے، نواز شریف صاحب کا۔ تو اس وقت کے صدر اور موجودہ جو یہ وزیر اعظم تھے، ان دونوں نے مجھے یہ کہا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو نواز شریف صاحب کو ہماری طرف سے سلام عرض کریں اور کہیں کہ نواز شریف صاحب آپ صرف پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں، آپ پورے عالم اسلام کے لیڈر ہیں۔
اور یار اس میں کیا برائی ہے کہ اگر نواز شریف یہ کہے کہ ووٹ کو عزت دو؟ اب یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا کہ لوگ شیر پہ ٹھپا لگائیں اور اندر سے بلا نکلے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. یہ مداری تو کیا کرتے تھے کہ ڈالتے تھے 10 کا نوٹ نکلتا تھا 100 کا نوٹ, وہ مداری تو کام کر رہے تھے. اب یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ انتخابی ڈبوں میں بھی یہ حال ہو گیا ہے. تو اس لیے بہت سی کھل کے دل کی باتیں آپ سے کر لی ہیں. اصل مسئلہ اس ملک پاکستان کا ہے, اس ملک کے 22 کروڑ عوام کا ہے. آج غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. آج مریضوں کو کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں لیبارٹریز بھی مفت تھی, سول اسپتال کے اندر تھی یا نہیں تھی؟ لوگوں کو دوائیاں مفت ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی؟ جناب ملک تو وہی ہے. اگر اسحاق ڈار صاحب نے 105 روپے سے اوپر ڈالر کو نہیں جانے دیا تو یہ ملک تو وہی ہے نا. آپ کے دور میں یہ 170 کے کیوں ٹچ کر رہے ہیں؟ اور پھر ان کا گورنر کہتا ہے کہ یہ جو باہر دنیا میں رہتے ہیں پاکستانی 50 لاکھ, یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے, 21.5 کروڑ کا کیا بنے گا؟ ان کا کیا کرو گے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں, آپ بھی سمجھدار ہیں, میڈیا کا دور ہے, ہر چیز آپ کو بھی پتہ چلتی رہتی ہے. لیکن مہربانی کر کے اب مشکل وقت ہے, ہم سب نے مل کر اللہ سے مدد مانگ کر ملک کو ان حالات سے باہر نکالنا ہے, اور اس میں آپ سب شامل ہوں گے. اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. اور جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آج مسلم لیگ نون میں آپ خود بھی, ان کے ساتھی بھی, اور ان کے خاندان کے لوگ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں. میں ان کو مسلم لیگ میں آنے کے لیے خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور انشاءاللہ ان کو مسلم لیگ نون کے اندر ایک اپنا مقام بھی ملے گا جس کے یہ حقدار ہیں انشاءاللہ. دشمن کو جواب تھوڑا اس کا تکبر کر دیے 6 دھماکے کے کر اللہ اکبر. چاغ پہاڑ سے گھبرا گیا ری, چاغ پہاڑ سے گھبرا گیا ری. ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف, ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف. آخر میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی قوم کی ایک خوش قسمتی ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز بھی بڑی دلیری اور بڑی جرأت سے پاکستان کا حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں آج ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ دونوں ہمارے مستقبل کے بھی لیڈر ہوں گے. میں ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا سلمان تقریباً 15-16 سال تک بیمار رہا. ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, پاکستان میں کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں جس کے پاس لے کر نہ گئے ہوں کہ آخر اس کا مسئلہ کیا ہے. میں نے کہا یہ کیڈٹ کالج اسپتال میں اسمدار میں فرسٹ پوزیشن اس نے حاصل لی. گھوڑ سواری کرتا تھا, سوئمنگ کرتا تھا, کرکٹ کھیلتا تھا, لیکن اچانک خاموش ہو گیا. تو اللہ نے کہا شکر ہے ذات پاک کا, اور اس میں آپ سب کی دعائیں بھی شامل ہیں کہ 3 مہینے پہلے ہم اس کے آغا اسپتال میں کراچی لے گئے تو سرجن نے کہا کہ اس کے سر میں ایک ٹیومر ہے جو 16 سال سے پڑا ہوا ہے, اور اس نے اس کے دماغ کو روکا ہوا ہے. بارہ شکر ہے ذات پاک کا کہ آپریشن ہو گیا, ٹیومر نکل گیا,
اب وہ نارمل لائف پہ آتا جا رہا ہے انشاءاللہ. وہ آئے گا آپ کے پاس، کیونکہ جو دعائیں لوگوں نے اس کے لیے کی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. انشاءاللہ مہینہ ایک بعد جب شیخ سلیمان سرور شیخ افتاب شیخ سلیمان سرور میاں تیرے جان نثار میاں تیرے جان نثار. تو انشاءاللہ وہ خود بھی آئے گا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہم نے یہاں سے کچھ عہدیدار منتخب کیے ہیں، ان کو میں نے نوٹیفیکیشن دینے ہیں ابھی. تو میری آپ سے دعا ہے، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں پر تشریف رکھیں اور اپنے سامنے عہدیداروں کو بنتا ہوا دیکھیں اور ان کو مبارکباد دے دیں. آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کے صدقے آپ کو زندگی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے اور آپ کو خوشحالیاں نصیب عطا ہے اور خوشیاں نصیب عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.